إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي روایت أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد انگن درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر، جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے، جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز بھائیوں، شعبان کا مہینہ ہے اور آج شعبان کی 10 یا 11 تاریخ ہے۔ شعبان کے اس مہینے میں ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان چھوڑ کر کے کسی مہینے میں آپ نے پورا روزہ نہیں رکھا۔ رمضان پورا روزہ رکھنا فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، تو رمضان کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے، باقی شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان کا مہینہ یہ نفل اور مسنون روزوں کا مہینہ ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمارے نبی کا عمل ہے۔ اس مہینے میں اور دیگر مہینوں میں بھی اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے اور لوگ اسے بھول جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، اس لیے آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایسی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی مہینے کے اندر روزوں کی قضا کیا کرتی تھی۔ رمضان کے روزے جو کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر چھوٹ جاتے تھے، ان روزوں کی قضا اسی مہینے کے اندر کیا کرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہتے تھے، مشغول رہتے تھے، تو اسی مہینے میں وہ کیا کرتی تھی۔ تو یہ آپ کا جو ہے ہمارے نبی کا معمول تھا، اور یہ آپ کا عمل تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ لیکن میرے بھائیو، افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو بھلا کر کے ایک نئی چیز اس مہینے کے اندر پیدا کر لی ہے، اور وہ ہے شعبان کی 15 تاریخ کو یا 15ویں رات کو شب برات کے نام سے اس رات کا اہتمام کرنا، اس رات کو جاگنا، اس رات کا خصوصی اہتمام کرنا، مسجدوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، پوری رات جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا، اور قبرستان کی جا کر کے اجتماعی زیارت کرنا، اور قبروں پر جا کر کے پھول چڑھانا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں شعبان کی 15ویں رات کو، جسے ہمارے یہاں کے لوگ شب برات کہتے ہیں، اس رات کے اندر یہ ساری چیزیں انجام دی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل کرنا درست ہے؟
کیا یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے جو عمل ثابت ہوگا وہی ہم کریں گے، جو عمل نبی ثابت نہیں ہوگا اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دے گا، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور جو بدعتی ہوگا وہ بھی مردود ہوگا، اسے بھی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے بھگا دیں گے اور اسے پانی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول کے حوض کے پاس کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، ہمارے نبی ان کو پانی پلانا بھی چاہیں گے، اور یہ دیکھ کر کے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے پانی سے چمک رہے ہیں، آپ ان کو کہیں گے بھی پانی پینے کے لیے، لیکن ان کو بھگا دیا جائے گا۔ ہمارے بھی پوچھیں گے بھی ہماری امت کے لوگ ہیں کیوں بھگا رہے ہیں؟ تو کہیں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی۔ بدعت بھی مردود ہے، بدعت بھی لوٹا دی جائے گی، اللہ کے دربار میں نہیں پہنچے گی۔ ایسے ہی جو بدعتی ہوتا ہے وہ بھی مردود ہوگا، اسے بھی حوض سے بھگا دیا جائے گا اور نبی کے حوض سے اسے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو بدعت دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنے کو کہا جاتا ہے، لہذا یہ عمل بدعت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کوئی خاص عبادت کا اہتمام نہیں کیا، یہ رات آتی تھی گزر جاتی تھی، اس رات کو آپ نے عبادت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ عام دنوں میں یا عام راتوں میں جو آپ کا معمول تھا وہی اس رات کو بھی معمول تھا۔ اس رات خصوصی عبادت کرنا، رات کو جاگنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا پڑھانا، یہ ہمارے نبی کا معمول نہیں تھا۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ چیز سراسر بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ یہاں کے بہت بڑے علامہ تھے امام شیخ باز رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی علماء کا اجماع ہے جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے علماء ہیں کہ شب برات کو یا شعبان کی 15ویں رات کو جاگنا یا اس کا اہتمام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ لہذا جب یہ بدعت ہے تو بدعت سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورہ دخان میں جو اللہ نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا، کس کو؟ قرآن کو۔ لوگ کہتے ہیں یہاں بابرکت رات سے مراد یہی شب برات ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں یہ باطل قول ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، شعبان کے مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ اور سورہ قدر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کون سی رات تھی جس رات قرآن کا نزول ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم شب قدر کتنی عظمت والی رات ہے؟ ایک رات کا جاگنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات کا جاگنا 1000 مہینہ 84 یا 83 سال بنتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اتنی عمر بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ایک رات کا جاگنا خلوص کے ساتھ اور اس رات کا اہتمام کرنا، دعا پڑھنا اور جو نبی سے ثابت چیزیں ہیں ان کا کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بابرکت رات اور کیا ہوگی؟ کتنی بڑی برکت والی یہ رات ہے میرے بھائیوں جو شب قدر کو حاصل ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا، اس سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ شعبان کے مہینے میں شب برات میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ نہ صرف قرآن بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان ساری آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے ہی میں نازل کیا ہے۔ واسرہ بن اسقاء کی حدیث رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل اور اس طریقے سے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، ابراہیم تختیاں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، یہ قرآن سب کے سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ان تمام آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اور یہ شب برات کب آتی؟ شعبان کے مہینے میں آتی ہے۔ لہذا اللہ نے جو بیان فرمایا سورہ دخان میں کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اس سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد شعبان کی 15 رات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ لہذا بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے، نہ کہ شب برات ہے۔ لوگ بڑی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ اس رات بڑے بڑے فیصلے
کے جاتے ہیں، روزیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی تمام چیزوں کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا۔ میرے بھائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ شب قدر ہمارے یہاں آتی ہے، گزر جاتی ہے، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا، لوگ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے، جاگنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ شب قدر آتی گزر جاتی ہے، جب کتنی بابرکت رات ہے، لیکن یہی شب برات جب آتی ہے اس قدر رات کا اہتمام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ مسلم محلوں میں چلے جائیے، ہندوستان کی بات کرتا ہوں یا ان ملکوں کے اندر جہاں بدعات اور خرافات رائج ہیں، آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، آپ عصر کے بعد سے آپ دیکھیں گے راستے فل ہو جاتے ہیں، اور جو ہے قبرستان رات کے اندر فل ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے گھر سے کہیں جانے کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں تو آپ اگر عصر کے بعد یا مغرب بعد نکلیں اور کہیں کہ مجھے کسی دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کے لیے جانا محال ہو جاتا ہے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، جوان، سب کے سب دیکھیے گا پورا راستہ جام رہتا ہے اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لوگوں کا نکلا ہوا ہے۔ قبرستان جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک صاحب نماز پڑھاتے ہیں، جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اجتماعی زیارت کرتے ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، پھولیں لے کر کے جاتے ہیں، مالائیں لے کر کے جاتے ہیں، قبر پر جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں اور جا کر کے وہاں پر مالائیں چڑھاتے ہیں، پھولوں کا گلدستہ چڑھاتے ہیں۔ جب شب برات آئے گی دیکھیے گا سوشل میڈیا، فیس بک اور اس طریقے سے، اور جو سوشل میڈیا دیکھیے گا ایسی تصویریں آئیں گی میرے بھائیوں کہ زندہ انسان تصور یہ سوچنے لگے کاش مجھے وہاں پر رہنے کے لیے مل جاتا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ قبروں پر جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں۔ وہی جو غیر مسلم کرتا ہے کہ اپنی سمادھی پر کسی جو ان کا لیڈر ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کی سمادھی پر جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ۔ اسی طریقے سے نام نہاد مسلمان بھی کرتا ہے اور جا کر کے قبرستان کو پھولوں سے سجا دیتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، کھانا بنا کر کے عورتیں لے کر کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس رات ہمارے شوہروں اور عورتیں جن کے شوہروں کی وفات ہو جاتی ہے، جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، کہ ہمارے شوہروں کی روحیں آتی ہیں اور وہ کھانا کھا کر کے جاتی ہیں۔ یہ باقاعدہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے شب برات کو مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، مردوں کی عید، جو لوگ مر چکے ہیں ان کی عید۔ عورتوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہروں کی روحیں دنیا کے اندر واپس آتی ہیں اور کھانا کھا کر کے جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے، یہ کتنا بڑا کفریہ عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کلا انا کتاب الفجار لفی سجین، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی روح سجین کے اندر مقید رہتی ہے، بند رہتی ہے۔ اور کلا انا کتاب الابرار لفی علین، جو ابرار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی روح علین کے اندر رہتی ہیں۔ علین یہ جنت کے اندر اوپر آسمانوں کے اوپر ہے، سجین زمین کے نیچے ہے۔ فاسق و فاجر، منافق، کافر، مشرک کی جو روحیں ہیں سجین کے اندر جکڑی ہوئی رہتی ہیں اور قید رہتی ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں علین کے اندر یا جنت کے اندر، یا جنت کے اندر جو چڑیا ہوتی ہیں ان کے پپوٹوں کے اندر رہتی ہیں۔ یہ حدیثوں سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن جب تک دوبارہ سور نہیں پھونک دیا جائے گا کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے پیچھے ایک دیوار حائل ہے اور وہ دیوار اس وقت تک رہے گی جب تک دوبارہ سور نہیں پھونک کیا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے، اس وقت تک دیوار قائم رہے گی۔ اور یہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ جب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی بار سور پھونکیں گے، جو زندہ ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے۔ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کی روحیں کو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انسان کا پورا جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، لیکن اس کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی وہ گلتی نہیں ہے، اسی کے اندر روح پھونکی جائے گی۔ اور وہی روح جو یا تو علین کے اندر، یا تو سجین کے اندر، یا تو جنت کے بالا خانوں میں جو روحیں رہتی ہیں انہی روحوں کو ان کے اندر پھونکا جاتا ہے، اور کسی نئی روح کا جنم بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی سن لیجئے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے، وہ فرشتہ اسی روح کو لے کر جا کر کے ماں کے پیٹ کے اندر پھونکتا ہے، کوئی نئی روح پیدا نہیں ہوتی۔ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح کو اللہ رب العالمین نے عہد الست میں، یا اس طریقے سے جب اللہ رب العالمین نے سب سے عہد لیا تھا، اس دوران، اس دور میں، اس عالم میں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے سب کی روحوں کو پیدا کر دیا تھا۔ وہی روح لے کر کے فرشتہ آتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر اس کو پھونکتا ہے۔ نہ کوئی نئی روح پیدا ہوتی ہے، نہ مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا کے اندر آتی ہے۔
یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے جسے ہندی زبان میں آواگمن کہا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے مرنے کے بعد کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ کب آئے گی؟ جب اسرافیل علیہ السلام پھور پھونکیں گے اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی۔ نہ انسان آتا ہے، نہ اس کی روح آتی ہے، اور نہ اس کا جسم آتا ہے، نہ اس کا ہاتھ آتا ہے۔ بہت سارے جو ہے غلط عقیدے لوگوں نے بیان کر رکھا ہے کہ ایک بدوی صاحب ہیں رفاعی، وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئے سلام کرنے کے لیے، تو جب انہوں نے سلام کیا تو نبی کا ہاتھ باہر آ گیا اور 1 لاکھ یا 10 لاکھ لوگوں نے دیکھا۔ یہ فضائل اعمال کے اندر بھی بات لکھی ہوئی ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ یہ بے بنیاد بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ نہ نبی کا ہاتھ کبھی باہر نکلا، نہ نبی جسم کے ساتھ کبھی باہر تشریف لائے۔ ہمارے ہاں لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ استقبال میں، نبی صاحب تشریف لے کر کے آئے۔ یہ سب بدعقیدگی کی انتہا ہے میرے بھائیوں۔ کوئی جو جس کی وفات ہو گئی، کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے، نہ کسی کا ہاتھ سلام کے لیے نکلتا ہے، نہ اس طریقے سے کوئی جو ہے باہر آ کر کے نماز پڑھتا ہے، نہ اس طریقے سے اور کوئی عمل کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں سب بدعات اور خرافات کے زمرے کے اندر آتی۔ اللہ کے رسول کی مسجد آپ کی قبر کے سامنے کا 1 لاکھ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود اندازہ لیجیے۔ مجھے شک ہو گیا کہ 1 لاکھ لکھا ہے 10 لاکھ لکھا ہے، مجھے شاید ایسا لگتا ہے کہ 10 لاکھ کی تعداد لکھی۔ اگر 1 لاکھ ہی مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول کی قبر کے سامنے 1 لاکھ لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، سارے لوگوں نے دیکھا نبی کے ہاتھ کو اور انہوں نے آ کر کے سلام کیا۔ ابو بکر گزرتے تھے سلام کرتے تھے، نبی کا ہاتھ نہیں نکلتا تھا۔ عمر گزرتے تھے سلام کرتے تھے، نبی کا ہاتھ سلام کے لیے نہیں نکلتا تھا قبر سے۔ عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام نبی کی وفات کے بعد نبی کی قبر پر جاتے تھے دعا پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول کا ہاتھ باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور جب یہ آئے 4 صدی یا 3 صدی ہجری کے اندر، اور جب انہوں نے سلام کیا نبی کا ہاتھ باہر آ گیا اور نبی سے آ کر کے انہوں نے سلام کیا۔ آپ سوچئے کتنی بدعقیدگی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام کا کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے، لیکن ان کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ فضیلت حاصل ہوئی تو یہ کسی ایسے شخص کو جو صوفی اور اس طریقے سے غلط عقیدے کا انسان، اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی کا ہاتھ باہر آ گیا اور انہوں نے سلام کیا، اور کئی لاکھوں لوگوں نے ان کے سلام کرنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے بھائیو، کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ کب آئے گی؟ جب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، تب ان کی روحوں کو ان کے جسم کے اندر پھونکا جائے گا، اور اس طریقے سے لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ لہذا یہ عقیدہ بھی باطل عقیدہ ہے، یہ بے بنیاد عقیدہ ہے، غیر مسلموں سے لیا ہوا عقیدہ ہے۔ لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے یہ بھی بے بنیاد عقیدہ میرے بھائیوں۔ اور اس رات کی فضیلت کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کہانیاں بناتے ہیں، بہت سارے اقوال بیان کرتے ہیں، بہت ساری من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں، ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور کچھ علماء اس کو صحیح کہتے ہیں، اکثر علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ چلیے ہم بھی اس کو صحیح مانتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اس دور کے ایک عظیم عالم تھے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور وہ حدیث یہ میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں تاریخ کو بندوں کے اعمال پر مطلع ہوتا ہے، مشرک اور کینہ پرور کے سوا سارے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث آتی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث صحیح، ہم بھی صحیح چلو مانتے ہیں اس کو۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اس رات کی فضیلت کہ اللہ رب مشرک اور کینہ پرور کے سوا دیگر لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ رات میرے بھائیوں ہمیں پیغام دیتی ہے، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان شرک کرنے والا ہوگا، اگر انسان کے اس کے اپنے بھائی اور مسلمان کے درمیان اس کے دل میں حسد اور بغض اور عداوت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ رات ہمیں پیغام دیتی ہے کہ انسان شرک سے توبہ کرے، اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، دل میں کسی خلاف حسد نہ رکھے، بغض اور عداوت نہ رکھے، اور شرک نہ کرے۔ اگر وہ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اس پیغام کو لوگوں نے بھلا دیا اور اس حدیث کو لے کر کے بدعت خرافات ایجاد کر رکھی۔ میرے بھائیوں، کسی رات کی فضیلت ثابت ہونے سے، کسی رات کی فضیلت ثابت ہونے سے اس رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ عبادت کرنے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے۔ فضیلت ثابت ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اس رات یا اس دن عبادت کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ فضیلت ثابت ہو گئی،
عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، نبی کا عمل چاہیے، نبی کی حدیث چاہیے، صحابہ کا عمل چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو فضیلت ثابت ہونے سے عمل ثابت نہیں ہوتا۔ آج جمعہ کا دن ہے، سب سے افضل دن ہے، جمعہ سے کوئی افضل دن نہیں ہے۔ اسی دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم کو اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اسی دن کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، اسی دن ایک ایسی گھڑی ہے جو انسان دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا، اس کو دیتا۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں جمعہ کے دن کی، فضیلت ثابت ہو گئی صحیح حدیثوں سے، بخاری سے، مسلم سے فضیلت ثابت ہو گئی۔ لیکن ایک آدمی ایک انسان جمعہ کی فضیلت کو لو کر کرے، جمعہ کا روزہ رکھے، کیا اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا، کیونکہ جمعہ کے دن صرف روزہ رکھنا شریعت کے اندر بنا، حرام ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنا۔ جمعہ سنیچر انسان رکھ سکتا ہے ہفتہ، جمعرات اور جمعہ انسان رکھ سکتا ہے، جمعہ کی فضیلت کو سامنے رکھ کر کے انسان جمعہ کا روزہ رکھے جائز نہیں ہوگا۔ ابھی ہم لوگ نماز پڑھ کر کے جائیں گے یہاں سے، انسان مسجد کے اندر 10 15 20 آدمی کھڑے ہو کر کے 20 25 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دے جماعت کے ساتھ، یا گھر میں جا کر کے جماعت کے ساتھ 10 رکعت 12 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، کہیں جمعہ کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، اس کی فضیلت حدیث ثابت ہے، لہذا ہمیں جمعہ پڑھ لے کہ جمعہ کے بعد ان نمازوں کو پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کیا اس کا یہ عمل جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہو۔ کیوں نہیں جائز ہوگا؟ اس لیے کہ نبی ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہوگا۔ جمعہ کی فضیلت مسلم ہے، جمعہ کی فضیلت ثابت شدہ ہے، کوئی کلام نہیں ہے۔ جمعہ کی فضیلت کے تعلق سب سے افضل دن تمام دنوں کا سردار، لیکن کیا اس فضیلت کو بنیاد بنا کر کے ایسا عمل کرنا جو نبی نے نہ کیا ہو، کیا وہ عمل کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ نبی نے بتایا فضیلت اس مہینے کی اس رات کی کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو چھوڑ کر کے، مشرک کوئی بھی ہو، چاہے وہ مشرک ہو جو ایمان ہی نہ لایا ہو، کلمہ ہی نہ پڑھا ہو، وہ بھی مشرک ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا، اس کو بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا اگر ہمارا کلمے کے مطابق عمل نہیں ہے، کلمے کے مطابق ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان کو جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول کے حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی 3 مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ بہت آسان ہوگی جنت، 3 مرتبہ کہہ لیجیے جنت مل جائے گی، یہ مطلب نہیں حدیث کا۔ مطلب یہ ہے کہ جو سوال کرتا ہے اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے مطابق اس کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، تب جنت ملے گی۔ ورنہ ہر آدمی، ہر شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت چاہے، 3 بار نہیں، زندگی میں کروڑوں بار انسان کہتا ہے، اتنی بار کہتا ہے کہ انسان گن نہیں سکتا۔ جنت رب سے مانگتا ہے، لیکن جنت مانگنے سے نہیں مل جائے گی اگر ہمارا عقیدہ جنتیوں کے مطابق نہیں ہوگا، اگر ہمارا عقیدہ اور عمل نہیں ہوگا نیک، انسان صرف جنت کا سوال کر لینے سے، جنت مانگ لینے سے اس کو جنت نہیں مل جائے گی۔ لہذا کلمہ پڑھ لینے سے جنت ہمیں نہیں ملے گی، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو ملے گا جو کلمے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، شرک اور بدعت اور خرافات سے دور رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو جنت ملے گی۔ صرف کلمہ پڑھ لینا جنت کا حقدار نہیں بن جائیں گے۔ تو مشرک کوئی بھی ہو، جو بھی شرک کرنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہی نہ ہوا ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو، کلمہ پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ یہ دھوکے میں نہ رہیے کہ ایک مسلمان ہوگا کلمہ پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا، وہ بھی شرک کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی، یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، ہمارے نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے اوپر 40 لوگ جنازے کی نماز پڑھ دیں، ایسے لوگ لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ 40 مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں وہ جنازے کی نماز پڑھ دیں۔ ہمارے نبی نے کیوں کہا کہ شرک نہ کرنے والے ہوں؟ کیا جنازے کی نماز ہندو پڑھتا ہے؟ کیا جنازے کی نماز سکھ پڑھتا ہے؟ کیا جنازے کی نماز جو ہے یہ کوئی کافر اور مشرک اور یہود و نصارہ پڑھتے؟ نہیں، جنازے کی نماز مسلمان پڑھتا ہے۔ پھر بھی ہمارے نبی نے شرط لگائی لا یشرکون باللہ شیئا، ایسے مسلمان ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب واضح ہے، ایک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ لہذا دھوکے میں نہ رہیں ہم کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا جنت ہمارا ٹھیکہ ہے، جنت ہم چلے جائیں گے۔ نہیں، کلمے کے مطابق عمل ہونا چاہیے، وہ ایمان ہونا چاہیے، اور شرک اور بدعت اور خرافات سے انسان کو دوری اختیار کرنا چاہیے، تبھی انسان کو جنت ملے گی۔ صرف کلمہ پڑھ لینے جنت نہیں ملے گی میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مشرک کو چھوڑ کر کے کینہ پرور کے سوا سب کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی۔ لہذا ہمیں پیغام ہے کہ شرک کو چھوڑ دیں ہم، تبھی ہماری مغفرت ہوگی۔ اگر شرک نہیں چھوڑیں گے ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ کیا ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا اس کی مغفرت ہوگی؟
کیا نبی نے یہ فرمایا جو قبرستان کی زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہوگی؟ کیا نبی نے یہ فرمایا جو قبر پر جا کر کے پھول اور مالا چڑھائے گا اس کی مغفرت ہوگی؟ نہیں، یہ مغفرت ہر ایک کو حاصل ہوگی جس کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی۔ سن لیجئے، ایک تو شرک نہ کرنے والا ہو، دوسرا اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت نہ ہو، حسد نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو اور کینہ اور کپٹ نہ ہو کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف، یا اپنا حقیقی بھائی ہے اس کے خلاف اگر یہ چیز نہیں ہے، ایسے آدمی کو چیز حاصل ہوگی۔ وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، چل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو بھی چیز حاصل ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ دو چیزیں اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو اور اس کا دل پاک و صاف ہو، دل پاک و صاف ہو۔ شرک یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر کینہ اور کپٹ ہے، یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، اور بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ خود نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا ان دو لوگوں کو چھوڑ کر کے ایک بندے کا حق کھاتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا حق کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، ایک بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ دل میں اس کے محبت ہونی چاہیے، دل میں اس کے پیار ہونا چاہیے، کوئی عداوت اور حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے، آئینے کی طرح صاف و شفاف ہونا چاہیے اس کا دل۔ لیکن وہ دل کے اندر قدورت ہے، اس دل کے اندر نفاق ہے، اس دل کے اندر عداوت ہے، اس دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ بندے کا حق بندہ جب معاف کرے گا تب معاف ہوگا، اس لیے دو گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا، باقی اور گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ یہ پیغام ہے اس رات کا کہ ہمیں آپ کو شرک سے بچنا چاہیے، دلوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے، دل میں کسی خلاف کوئی حسد اور عداوت نہ ہو، آئینے کے طریقے صاف و شفاف ہو ہمارا دل۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہتر انسان کے بارے میں، آپ نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس کا دل صاف ستھرا ہو، سچی زبان والا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اچھے لوگوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے کہا صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں جو سچی زبان والا ہے، مخموم القلب کیا ہے؟ مخموم القلب کون سا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ انسان ہے جو تقی، جو تنہائی میں اور جلوت میں، خلوت میں، جلوت میں لوگوں کے سامنے ہو، اکیلے ہو، اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، النقی، اس کا دل پاک و صاف ہو، لا اسم فی، اس کے دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، کسی خلاف کوئی جو ہے غلط سوچ نہ ہو، غلط فکر نہ ہو، ولا حسد ولا بغی ولا بغی ولا حسد، اور نہ اس کے دل کے اندر حسد ہو اور نہ اس کے اندر کوئی ظلم و زیادتی ہو۔ یہ آپ نے کہا یہ مخموم القلب ہے، اچھے لوگوں میں سے۔ اس طریقے سے صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس بندے کو اللہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنے والا، کچھ بھی، یہ نہیں کہا بہت زیادہ شرک نہ کرنے والا، معمولی شرک بھی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، شرک تباہ برباد کر دینے والی چیز ہے۔ آپ نے کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شیئن، کچھ بھی شرک نہ کرنے والا ہو اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بتایا ہاں اگر ایسا آدمی ہے کہ بینہ و بین اخیہ شحنہ، کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہے، کینہ اور کپٹ ہے، عداوت اور دشمنی ہے، لا تعلقی ہے، بات چیت بند ہے، دل میں عداوت اور نفرت ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک صلح نہیں کر لیں، جب تک ان کی مغفرت مت کرو، کیونکہ بندوں کا حق کھا رہا ہے یہ، جس کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اس دل کے اندر اس کے نفرت ہے، عداوت اور حسد اور بغض ہے، اس لیے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک صلح نہ کر لیں، دل کی صفائی نہ کر لیں، آپس میں پیار محبت سے ملنے جلنے نہ لگیں، اس وقت تک ان کو معاف نہ کرو اور ان کی مغفرت نہ کرو۔ دو لوگوں کو شرک کرنے والے اور جن کے دل کے اندر کینہ اور کپٹ ہے، وہی بات ہمارے نبی نے 15ویں رات کے تعلق سے بیان فرمائی، اور یہ چیز ہمیشہ ہوتی، صرف اس رات کی خصوصیت نہیں ہے کہ اسی رات کی خصوصیت ہے یہ، لہذا شرک کرنا یہ ہماری مغفرت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اتنی بڑی رکاوٹ ہے میرے بھائیوں کہ شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہوگی، شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ایسے جو بندوں کا حق کھاتا ہے، حقوق العباد کھاتا ہے، ایسے بھی انسان کے لیے مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ خود نہیں معاف کر دے گا، اس کو بھی سزا ملے گی۔
یہ اور بات ہے سزا ملنے کے بعد اگر وہ شرک نہیں کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا، لیکن اسے ضرور سزا ملے گی۔ اگر وہ بندوں کا حق کھاتا ہے اور اس نے دنیا کے اندر معاف نہیں کروا لیا اور حق واپس نہیں کیا تو اس صورت میں اس کو بھی سزا ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام دیتی ہے رات میں، اور یہ پیغام اللہ کا ہمیشہ سے ہے، اور یہ پیغام ہر رات ہمیں دیتی ہے۔ دنیا کے اندر پائی جانے والی ہر چیز پیغام دیتی ہے، اے لوگو اللہ کو پہچانو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے صرف اسی کی بات کرو، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرو، دلوں کو پاک و صاف رکھو، اور شرک سے اور کفر سے، نفاق سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ پیغام ملتا ہے ہمیں۔ ہمارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جا کر کے قبرستان کی زیارت کی تھی۔ ٹھیک، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے قبرستان کی جا کر کے زیارت کی تھی، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک رات قبرستان کی زیارت کی؟ یہ ہمارے نبی کا معمول تھا۔ آپ جایا کرتے تھے قبرستان کی زیارت کے لیے، دنوں میں جاتے تھے، رات میں جاتے تھے، جب موقع ملتا تب جاتے تھے۔ یہ تو اتفاق کی بات کہ شعبان کی 15 تاریخ تھی، کیا صرف شعبان کی 15 تاریخ ہمارے نبی قبرستان کی زیارت کے لیے گئے؟ آپ کا معمول تھا قبرستان زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ قبرستان کی زیارت انسان کبھی بھی کر سکتا ہے، اس کو خاص کر دینا، فلاں رات کریں گے، فلاں دن کریں گے، میرے بھائیو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ عام ہے، کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ شب برات میں کریں گے، فلاں تاریخ میں کریں گے، اسی کو خاص کر لیں، اسی میں جا کر کے آپ کریں۔ ہمارے نبی کا معمول تھا، آپ جاتے تھے قبرستان کی زیارت کے لیے۔ یہ تو اتفاق کی بات کو شعبان کی 15 رات تھی، اس میں بھی آپ گئے، شعبان میں کئی بار آپ گئے، آپ اپنی وفات سے پہلے گئے، جب کسی کے جنازہ آتا تھا تب آپ جاتے تھے۔ یہ تو آپ کا معمول تھا۔ کتنا دور ہے بقیع قبرستان؟ نبی کے گھر سے 2 منٹ کے راستے پر تھا، اس لیے آپ ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ لہذا یہ کہنا ہے کہ ہمارے نبی نے قبرستان کی زیارت کی تو آپ خاص طور سے اس دن کے لیے نہیں گئے تھے کیا شعبان کی 15ویں تاریخ ہے لہذا ہم جائیں گے، نہیں، بلکہ آپ کا معمول تھا، آپ قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ رات کی وجہ سے آپ گئے تھے۔ اس لیے میرے بھائی، اس رات کا جاگنا اور اس رات عبادت کرنا، نفل اور تہجد پڑھنا، یہ سراسر بدعت، الا یہ کہ جو انسان پہلے سے پڑھتا رہا ہے۔ انسان کا جو معمول ہے وہ کرے گا، انسان تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، لیکن شعبان کی 15ویں تاریخ کو سمجھ کر کے کہ اس رات ایسی بات کا اہتمام کرے جو ہمارے نبی نے نہیں کیا، ایسا عمل کرنا دین کے اندر بدعت ہوگی۔ ہمارے نبی نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی۔ ہمارے یہاں دیکھیں جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی، بچے، نوجوان، بوڑھے، اور وہ لوگ کون آگے رہتے؟ جو فجر بھی نہیں پڑھتے، 5 وقتہ نماز تک نہیں پڑھتے، وہ لوگ ایک رات عبادت کر کے سمجھتے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، خلاص اب ہم سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ ابلیس نے، شیطان نے ایسا دھوکہ دے دیا ہے کہ جو بدعت جس کی بنا پر انسان کو حوض سے بھگا دیا جائے گا، اور جو اللہ کی لعنت کا ذریعہ اور سبب ہے، ایسے کرنے والے کو ابلیس اور شیطان نے ایسا سمجھا دیا ہے کہ ایک رات عبادت کر کے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی اور میں نے بہت اچھا، بہت خیر کا کام کیا۔ میرے بھائی، یہ شر ہے، یہ برائی ہے، بدعت اور گمراہی ہے یہ، اس لیے اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے لوگ، لیکن بدعت اور خرافات میں ضرور آگے رہیں گے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، عید میلاد النبی ضرور منائیں گے، شب برات ضرور منائیں گے، شب معراج منائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا بدعت بنائیں گے، لیکن نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی۔ نماز نہیں پڑھیں گے لیکن ضرور منائیں گے۔ میرے بھائیوں، کہاں امت پہنچ گئی؟ اس لیے سراسر بدعات ہیں۔ علماء نے اس کے بدعات ہونے پر اجماع نقل کیا ہے کہ نبی کی سنت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے چیز ثابت ہے۔ اور ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں، یہ شب برات کا لفظ یہ رافضیوں کی طرف سے آیا ہوا، رافضیوں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے شب برات کا لفظ آیا ہے۔ نبی کی حدیث میں، قرآن میں یا کہیں پر بھی یہ لفظ نہیں آیا، یہ لفظ رکھا گیا ان کی طرف سے۔ جانتے ہیں تو کرتے شب برات، شب برات اس لیے مناتے ہیں وہ لوگ کہ ان کے عقیدے کے مطابق شعبان کی 14 تاریخ ان کا 12واں امام، اس کی ولادت کا دن ہے، اس لیے شعبان کی 14 تاریخ کو لوگ جشن مناتے ہیں، اور شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات مناتے۔ برات مانے ہوتا ہے بیزاری، لا تعلقی، اور شب برات مطلب بیزاری والی رات۔ بیزاری والی رات اس لیے کہتے ہیں لوگ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو اصلی قرآن ہے، جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں، ان کے 12 امام کے پاس موجود ہے، لہذا وہ اس رات کو شب برات کا نام دیتے ہیں، اور اپنے امام سے درخواست کرتے ہیں کہ امام صاحب وہ قرآن لے کر کے آ جائیے، دنیا کے اندر ظلم ہے، نا انصافی ہے، عدل و انصاف قائم کیجیے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ آخری دنوں میں مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور ان کا ایمان اور عقیدہ یہی ہے، رافضیوں کا اور شیعوں کا، ایرانیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ قیامت، یہ جو مہدی آئیں گے
آئیں گے وہی ان کا 12واں امام ہے, وہی مہدی بن کر کے دنیا کے اندر آئے گا. لہذا وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں شعبان کی 15 تاریخ کو کہ یہ قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو لے کر کے دنیا کے اندر آ جائیے. ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. اس قرآن کے اندر ابو بکر و عمر نے, عثمان نے اور دیگر صحابہ نے تبدیلی کر دی تھی. یہ قرآن محرف ہے, یہ قرآن بدل چکا ہے. ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. جو قرآن اصلی شکل میں آپ کے پاس محفوظ ہے اس قرآن کو لے کر کے آئیے. اس لیے شب برات کو شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کہتے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت شب برات کہنے کی. ہمارے یہاں کیا شور کر دیا کہ جہنم سے آزادی کی رات, جہنم کے دن, جہنم سے شعبان کی 15 تاریخ کو نہیں آزاد کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ جہنم سے آزادی رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے, عرفہ کے دن ہوتی ہے. جہنم سے آزادی شعبان کے مہینے میں شب برات یا شعبان کی 15 تاریخ کو نہیں ہوتی ہے. یہ شب برات کہہ کر کے یہ ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیا گیا, سنی مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا تاکہ وہ اس کو منائیں. اگر یہ کہتے کہ شب برات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے بیداری کا اعلان کرتے ہیں, کوئی نہیں مناتا, اس لیے جھوٹی خبر اور جھوٹی بات لوگوں کے اندر مشہور کر دی کہ شب برات کا مطلب یہ ہے جہنم سے آزادی والی رات. اب ہر مسلمان کو جہنم سے آزادی چاہیے, لہذا ایک رات کر لو, جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا. میرے بھائیوں, اس لیے لوگ مناتے ہیں. تو یہ ہے حقیقت شب برات کی. حدیث کے اندر لیلۃ النصف من شعبان, شعبان کی 15ویں رات کا لفظ آیا ہوا ہے. شب برات کا لفظ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آیا ہوا ہے. یہ ہے اصل شب برات کہنے کی وجہ. لہذا سراسر بدعت ہے. بہت اور ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں, ایک اس شخص کے لیے جو حق کا متلاشی ہے, حق کا طالب ہے, حق کے پیچھے پڑا ہوا حق کی تلاش میں ہے, اس کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں جو میں نے اتنی باتیں بتائی ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے دور رکھے, اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے, نبی کی سنت پر قائم رکھے. میرے بھائیوں, شعبان کے مہینے میں اگر روزہ نہیں رکھو گے گنہگار نہیں ہوگے, لیکن یہ بدعت بناؤ گے گنہگار ہو جاؤ گے. بدعت گمراہی ہوتی ہے, گنہگاری ہوتی ہے, یہ گناہ ہے یہ. لیکن روزہ نہیں رکھو گے گناہ نہیں ہوگا. لوگ رات بھر جاگیں گے, دن میں روزہ رکھیں گے, اس سے بھی ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے. اور ایسا کہا کہ صرف رمضان کی خصوصیت ہے کہ رات بھر آپ جا کر کے دن میں روزہ رکھ سکتے, باقی اور دنوں میں رات بھر جاگنا اور اس کے دن کو روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی نے منع فرمایا. جمعہ کے بطور خاص ذکر کیا کہ رات کو جاگنا جمعرات کو اور جمعہ کو روزہ رکھنا ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا. تو باقی اور جو دن ہیں رات بھر انسان جاگے دن میں روزہ رکھے, اس سے ہمارے نبی نے منع فرما دیا ہے. اور وہی چیز ہوتی ہے, رات بھر لوگ جاگیں گے اور ایک دن کا روزہ رکھیں گے. ایک دن کا روزہ عرفہ کا ہوتا ہے, شب برات کا نہیں ہوتا. شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے, نبی کی سنتوں پر قائم رکھے. سنت ہمارے لیے کافی ہے, بدعت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف رکھے, آمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالیٰ جواد الکریم الکبر الرؤوف الرحیم.